اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اگر مذاکرات کروں گا تو میں کروں گا، جس سے بھی مذاکرات کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی کا ٹائم ہے اور وہ 5 جون تک میں نے بات کی ہوئی ہے۔ اب 5 جون بھی میں نے ڈیڈ لائن کیوں دی ہے وہ بھی کوئی ہے بات، وہ بھی وجہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 31 مئی کو جو ہے وہ تو وینس کا ٹرانزٹ ہے ایریز میں، خان کے اپنے ہاؤس میں ہے ایریز میں، اور نام سے خان صاحب ایریز میں ہے، اور ایریز کے الفابیٹ الف عین لام اور یہ ہیں، تو اس میں وینس آ رہی ہے۔ تو وینس کا آنا تو اچھا ہے نا، خان کے لیے کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اب یہ بھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کی رہائی کی چہمگوئیاں بھی شروع ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، ہر چیز سموتھ چل رہی تھی۔ جنگ بھی آ گئی، اس میں خان صاحب کو پیرول پہ نکالا بھی جا سکتا تھا، لیکن بہت بڑا بلنڈر کیا اور حکومت کو درخواست نہیں تھی اور ہائی کورٹ میں دے دی، جس سے اندازہ ہو گیا۔ میں شروع میں ایک بات کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا ہو، یا میں گرج رہا تھا، بس اپنے تئیں بات کر رہا تھا، کچھ لوگوں کو بری لگی، لیکن میں نے نام نہیں لیا کسی کا کہ میں لگی ہوں گی بری لازمی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے کالی بھیڑے ہیں، مگرمچھ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ آئے۔ ایسا میں نے نالج آف جفر سے دیکھا ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ تمام سوشل میڈیا ذرا خاموش ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے ہے کون۔ پھر خان صاحب نے اگر کوئی بات اندر کی ہے نہیں کی، اس کے پیغام بھی یعنی کہ وہ باتیں آتی گئی اور اگریسو گفتگو ہو جاتی، کوئی بھی ہے پی ٹی آئی کا، جس سے خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوتا۔ خان صاحب نے کہہ دیا کہ مذاکرات کر لو جی، اجازت دی تھی کر لو جی، کر لو، تم کر لو، جو بھی ملنے آتا تھا کر لو جی، لیکن رزلٹ زیرو۔ سوشل میڈیا اگریسو گفتگو میں رہا، لیکن چلو شکر ہے جنگ کے بعد سے اگریسو گفتگو نہیں آئی، جو اچھی بات بھی رہی۔ لیکن اب خان صاحب نے کہا مذاکرات میں کروں گا، مطلب کیا ہو؟ ایک تو بات یہ کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، ایک بات۔ نمبر 2 یہ بھی اب خان صاحب نے اپنے پہ کہہ دیا کہ میں کروں گا 1 to 1، اس کا مطلب خان صاحب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے کالی بھیڑے موجود ہیں جو مذاکرات ہونے نہیں دے رہی، جو بھی ہے، کیونکہ تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی جو ستارے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ وینس فائدہ دے گی، اور 26 تا 28 مئی کمر در سور بھی ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ مون جو ہے وہ ٹورس میں ہے، وہ بھی بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ 3 دن بڑے اہم ہیں اور اس میں بڑی اہم اچیومنٹس دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو 72 گھنٹے میں نے اناؤنس کر دیے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور۔ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اب 27 کو تو ایک 9 مئی کے حوالے سے مقدمات میں سماعت ہے عمران خان صاحب کی، تو اس میں بیل کے چانس موجود ہیں۔ اب یہ 72 گھنٹے میں فیصلہ ہونا ہے، اس میں بیل ہونی نہیں، اور بیل ہوئی تو گرین سگنل ہو گیا سونیو نمبر 1۔ ابھی ہائی کورٹ میں تو وہ کیس ہی نہیں لگا، وہ جو تھا کیا کہتے ہیں القادر والا، تو وہ 5 تاریخ تک لگ سکتا ہے، بشرا بی بی کی بھی بیل ہو سکتی ہے، اور خان اب چاہے پیرول پہ آئے بیل پہ آئے، لیکن پہلے بشرا آئیں گی، کیونکہ خان صاحب کی سزا زیادہ ہے، بشرا بی بی کی کم ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اب اگر سوشل میڈیا نے کوئی ایکٹنگ کی یا پی ٹی آئی میں کوئی کالی بھیڑے موجود ہیں تو ان کی اب دال نہیں گلنی، کیونکہ اب خان کے ہاتھ میں اب خود بال آ گئی ہے، آخری اوور اب خان خود کرانے لگے ہیں۔ میچ بڑا کانٹے دار ہے، اور یہ میچ برابر بھی ہو سکتا ہے، سپر اوور میں بھی جا سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، گیند خان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ
پتہ ہے پرانا کھلاڑی ہے, اس کا اسٹیمنا بھی ٹھیک ہے اور مائنٹلی طور پہ بھی بڑا تیز ہے, اعصاب مضبوط ہیں, تھرڈ آئی ٹھیک ہے, کراؤن چکر ٹھیک ہے, ایوری تھنگ. خیر میں یہی کہوں گا, درخواست یہی ہے کہ خاموشی بہتر ہے, اور کچھ رزلٹ پوزیٹیو میں دیکھ رہا ہوں. یہ 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. 11 جون تک کھپر یوگ ہے, انڈیا حملہ کر سکتا ہے پاکستان پہ, اور اسی کو چوڑیاں شوڑیاں نہیں پائیاں, اسی ات کی انڈیا نو نک پا دیا کے ایوی تانوں دس دیں. تو دوسری بات یہ ہے بالکل وہ شرارت کر سکتا ہے, تو وہ میں بات نہیں کر رہا کہ کون سی کرے گا, ضرور وہ 11 جون تک, کیونکہ کھپر یوگ جو ہے 11 جون کے بعد ختم ہوگا, پھر 11 جولائی کو شروع ہوگا. اگلی بات جو ہے اہم وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے آپ کو کچھ خوشیاں ضرور ملیں گی خان صاحب کے حوالے سے. وہ کتنی بیلز ہوتی ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, رہائی بھی ہوتی ہے یا کیا کہتے ہیں پیرول پہ آتے ہیں, خوشی ضرور ملے گی. اب پیرول کا چانس ابھی بن نہیں رہا, کیونکہ وہ ہوتی ہے ایمرجنسی کے حوالے سے. ایمرجنسی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیمار اگر ہے, خود ہی ہو جائے, اللہ نہ کرے 1000 دفعہ خان صاحب ہوں تو, اور دوسری چیز یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے, اللہ نہ کرے, یا یہ ہوتا ہے کہ جنگ والا معاملہ کوئی ایسا ہنگامی صورتحال, تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہر چیز خود بخود انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کچھ بہتر دکھائی دے رہا ہے. خان صاحب کے لیے میں آپ تمام ویورز کو, پوری قوم کو, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہوں گا آیت کریمہ شروع کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرندوں کو, جو مسافر پرندے ہوتے ہیں, ان کو دانہ ڈالنا شروع کر دیں. اللہ پاک کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے لوگوں کو کہہ دو کہ میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں, میں ہر چیز پہ قادر ہوں. تو انشاءاللہ ناممکن چیزیں جو آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ ممکن ہوں گی. اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں. 12 نومبر 2001 انیلا شادی کب ہوگی؟ انیلا بیٹی 2026 میں چانس ہے. اچھا جی, وعلیکم السلام. اچھا جی محترم, آپ کی باتوں سے لوگوں کو حوصلہ اور امید ملتی رہتی ہے, لہٰذا اپنا ولاگ جاری و ساری رکھیں. یہ سکھ خان 74 آئی ڈی ہے ان کی 74. اچھا جی سیٹس کے حوالے سے مخصوص نشستوں سے آپ نے پوچھا ہے, تو میں نے پروگرام میں بتا دیا کہ حکومت کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی, پی ٹی آئی کو مجھے دکھائی نہیں دے رہی. اچھا آج سوالات سب یہ میں نے بتا دیے آپ کو. خان صاحب کی حوالے سے پوچھ رہے ہیں. اسلام سر ویری نائس, تھینک یو. کی رائے ہے اگر کارکن اور اوورسیز, کچھ لوگوں کی رائے ہے اگر کارکن اور اوورسیز پاکستانی خاموش رہیں تو خان صاحب کو بڑی سزا ہو سکتی. نہیں, خان صاحب آئیں گے, صرف دیکھو اگریسو ہو کے بھی تو خان اندر ہی, نرم ہو کے بھی دیکھ لو, امید ہے اسی میں آئیں گے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں, کیونکہ وینس آ گئی ہے. 31 مئی کو خان صاحب کے ہاؤس میں آ رہی ہے, وہ محبت کی دیوی ہے. تو ایکسیلنٹ آبزرویشن, تھینک یو جی سر. یہ @VSS. کل اللہ کے حکم سے دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.